الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ چاند رات ہوگی اور امکان ہے کہ ہفتہ کو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہیں جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارہ اور درجات کی بلندی کا درجہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہے، اس لیے ہمیں پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحہ سے ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کی راتوں میں تراویح سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے۔ در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 ماہ تک ہم نے اپنی ضروریات مصروفیات میں لگے رہے۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق سے دور چلے گئے تھے، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، ان کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو جائے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو پالیدگی، تاریخ، تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈالنے والا مہینہ ہے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی امنگیں پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ مثلا دن میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا
بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل مجھے ایک ایک نقل و حرکت کا جواب دینا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ اسی طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس سے جمی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں سے حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے تو روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو بھوک و پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے، حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل مچل رہا ہے، لیکن وہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزے توڑنے کو پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے پیش کر دیے جائیں کہ تم روزہ توڑ لو، یہ پیسے تمہارے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں۔ جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے، یہ اصل اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے جلال، اس کے کبریائی اور اس کے حکم کا اعترافی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک و پیاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس کی خواہش کو اللہ کے خاطر دبا دو اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اسی تربیتی کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ تیاری یہ ہے کہ سال کے 11 مہینہ اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے لیے صبح و شام کی زیادہ تر اوقات دنیاوی کاموں میں، مثلا تجارت میں، ملازمت میں، زراعت میں، روزگاری کی تلاش میں گزرتے ہیں، اس لیے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں زندگی گزارتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو ان فرائض کو اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت کا تناسب دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت کس طرف لگ رہا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی سے پڑھ رہا ہے تو ساری نمازوں میں صرف صرف ہونے والا وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ بنتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں اور دماغ کہیں، خشوع کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا۔ دل و دماغ دنیا کے انہی مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں جن کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے تھے، اور نماز کے بعد جن کی طرف دوبارہ جانا ہے، بلکہ باقی سارا وقت اپنے جسم کے لیے راحت و لذت مہیا کرنے کے لیے اور اس کے لیے غذا فراہم کرنے کے خاطر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھا دیں اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دیں۔ 11 مہینہ جس کی پرورش کی، اب اس مہینے میں اپنے روح کی پرورش کے طرف دھیان دیں، روحانی ترقی حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اس لیے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے کھانے پینے کی مقدار کم فرما دی اور تراویح کو سنت قرار دے کر پانچوں نمازوں جتنا وقت اس میں صرف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندے سے یہ ہے کہ بندے اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کرے اور روح کے تقاضوں کو غالب کرے، وہ کام زیادہ کرے جو ان کی روح کو نشو و نما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو۔ لہذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کیے جائیں، دوستوں سے میل جول سے پرہیز کیے جائیں، مجلس آرائیوں کے مشغولیوں سے بچیں، اپنی ذاتی مصروفیات کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف کرنا چاہیے۔
رمضان المبارک کے مہینے میں 2-3 باتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں نفلی عبادتوں کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں ان کا اہتمام کر لیں۔ مثلا تہجد ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس مہینے میں اتنی عظیم عبادت کے فائدے ہیں، اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے جو کسی اور نفلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی اس ڈھنگ پر چل رہی ہے جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے لیے بنائی تھی وہ آدھی رات سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر شب میں تو اٹھنا قضا فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تہجد کا اہتمام عام دنوں میں آخر رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں پیٹ کی خاطر ہی صحیح مگر اٹھنا پڑتا ہے۔ جب اٹھنا ہے تو ذرا کچھ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے 8 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے وہ وقت بڑی قیمتی وقت ہے۔ اس مہینے میں رمضان کے بعد میں بھی یہ معمول جاری رکھنے کی دعا کر لیں۔ نوافل کا اہتمام کریں، اسی طرح اشراق کی نماز کے سورج نکلنے کے بعد یا 12 یا 15 منٹ بعد یا 2-4 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ اگر عام دنوں میں اس کی توفیق نہیں ہوتی تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں۔ مغرب کے بعد 6 سے 20 رکعت تک ثابت ہے، جن کو اوابین کہا جاتا ہے، ان کا رمضان میں اہتمام کر لیں۔ تلاوت قرآن کریم کا معمول بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص نسبت حاصل ہے۔ شروع میں جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو تلاوت کا صحیح طریقہ نہیں آتا وہ اس عرصہ میں کسی صحیح تلاوت کرنے والے سے تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کسی خاص مشق کی ضرورت نہیں پڑتی، ذرا سی کوشش سے ادا ہو جاتی ہے۔ چند حروف ہیں جن میں قدر محنت کرنا پڑتی ہے، مثلا ہم لوگ سا، سین اور صاد بولتے ہیں، اردو میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں یہ الگ الگ حرف پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح زا، ضاد، وا میں فرق بھی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ملحوظ رکھا جاتا ہے، ہر مسلمان کے ذمے اس کو سیکھنا فرض عین ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے اس کو سیکھنا فرض عین ہے۔ کثرت ذکر کا اہتمام۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کریں۔ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے۔ کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لیے، کوئی اپنی معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تب بھی یہ دعا بذات خود عبادت لکھی جاتی ہے۔ بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور وہیں پر مغرب تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، پھر جو کچھ تلاوت و ذکر کی توفیق ہو وہ کرے اور پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات مانگنے میں گزار دے یہاں تک کہ افطار ہو جائے، تو اس کے بڑے انوار و برکات ہیں۔
کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں جلد سے جلد سنت پڑھیں۔